آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال لیں گے، آپ کے ایس ایم ایس کے جوابات بھی دیں گے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، غیر قوموں کی معاشرت اختیار کرنے اور شریعت کو عملی زندگی میں نہ برتنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے مسلم سماج میں دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشرت اور معیشت ہو، غرضے کے زندگی کا تمام گوشہ مغربی طرز زندگی اور غیر قوموں کی تہذیب سے متاثر ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم صرف عقائد کے باب میں 10 مخالفتوں کا ذکر کریں گے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تاکہ ہم اپنے عقیدہ پر غور کریں، نظر ثانی کریں اور اسے درست کر سکیں، کیونکہ عقیدہ کو مسلمان کی زندگی میں وہی اہمیت حاصل ہے جو درخت میں جڑ کو اور جسم میں سر کو حاصل ہے کہ جڑ کے بغیر درخت کا وجود ممکن نہیں اور سر کے بغیر جسم بے معنی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ درست نہ ہو تو عمل بیکار ٹھہرتا ہے، اعمال کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ محترم سامعین، عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی اور بڑی مخالفت شرک ہے، اور شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ انسان عبادت کا کوئی کام غیر اللہ کے لیے انجام دے، اور یہ شرک کبھی دل سے ہوتا ہے، جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کا مستحق ہے، کبھی زبان سے ہوتا ہے، جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کی جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور شرک کبھی عمل سے بھی ہوتا ہے، جیسے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ اگر کوئی ولی، نبی، فرشتے، خواجہ اور بابا کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو یہ سب شرک کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی انسان کے آگے جھکنا یا اسے سجدہ کرنا یہ بھی شرک ہے، اور اس شرک کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور آخرت میں شرک اکبر کرنے والے کی معافی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ شرک کی دوسری قسم شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک ہے، اور شرک اصغر ہر وہ کام ہے جو بڑے شرک تک پہنچانے والا ہو یا بڑے شرک کا سبب بنتا ہو۔ اس سے آدمی اسلام سے نکلتا نہیں ہے، لیکن یہ عمل بھی شرک کے قبیل سے ہے، جیسے بدفعلی لینا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، یعنی برا شگون لینا شرک اصغر میں داخل ہے۔ نیک شگون لینا اچھی بات ہے، لیکن برا شگون لینا شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرکن، بدفعلی شرک ہے، برا شگون لینا شرک ہے۔
شرک اصغر میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کھا لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شروع کر دے، جان کی قسم، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، یہ سب ناجائز ہے۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، تم میں سے جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہو تو اسے اللہ کی قسم کھانا چاہیے یا اسے خاموش رہنا چاہیے۔ شرک اصغر میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو کہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، کیونکہ اس میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر درجہ دینا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بجائے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو کہنا غلط ہوگا۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ صرف کہو اللہ جو چاہے، یا اگر کہنا ہے تو کہیں گے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد آپ چاہیں۔ عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں دوسری مخالفت یہ ہے کہ کاہنوں، نجومیوں، جیوتشیوں اور گمشدہ چیزوں کا پتہ بتانے والوں کے پاس میں جانا، ان سے پوچھنا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ، جو کوئی کسی کاہن اور نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی معاملے میں پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا، اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ آج کے سائنسی دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاہنوں، نجومیوں اور جوتشیوں کی بات میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، جو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں تیسری مخالفت یہ ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کرنا۔ آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ ظاہرہ بہت عام ہو چکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے پھیلا دی جاتی ہیں۔ یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنے اسے بیان کرنا شروع کر دے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حدث انی بحدیث یرى انه کاذب فهو احد الکاذبین، جس نے میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں چوتھی مخالفت یہ ہے کہ کسی بیماری سے فائدہ کے لیے تعویذ گنڈے لٹکائے جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان الرقى والتمائم والتولا شرک، بلا شبہ شرکیات، جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے لٹکانا اور میاں بیوی میں محبت وغیرہ کی خاطر کیا جانے والا عمل شرک ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ،
جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیپ لٹکائی اللہ اسے آرام نہ دے۔ کتنے لوگ ہاتھ میں دھاگے باندھتے ہیں۔ ہاتھ میں دھاگے، تار یا گنڈے باندھنا بھی شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کرا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا واہنا، ایک بیماری کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا۔ اسے نکال دو کیونکہ اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اور اگر اسی حالت میں تیری موت واقع ہو گئی تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں 5ویں مخالفت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یا زمانہ کے حوادث میں ستاروں، نچھتروں اور برجوں کی تاثیر کا عقیدہ رکھا جائے۔ یہ سمجھا جائے کہ بارش ہوتی ہے تو فلاں نچھتر کا اثر ہوتا ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صبح لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض بندے مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے میرے ساتھ کفر کیا۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا، اور جس نے کہا کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ گویا یہ کہنا کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے شرکیہ عمل ہے۔ عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں 6ٹھی مخالفت یہ ہے کہ کسی مسلمان پر کافر ہونے کا حکم لگایا جائے۔ کسی شرعی دلیل کے بغیر کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانا حرام ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرئ قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما ان کان کما قال والا رجعت علیہ۔ جس آدمی نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر تو وہ کسی ایک کی طرف لوٹ کر آتا ہے، یعنی وہ لفظ جو اس کی زبان سے نکلا ہے کسی ایک کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اگر وہ ویسا ہی تھا جیسا کہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی طرف وہ لفظ لوٹ کر آتا ہے۔ جی ہاں، تکفیر ایک شرعی مسئلہ ہے، ہر ایک کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اپنے اختیار سے کافر قرار دے۔ عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں 7ویں مخالفت یہ ہے کہ زمانہ کو برا بھلا کہا جائے، کیونکہ زمانہ اللہ تعالی کا پیدا کردہ ہے، بلکہ اللہ تعالی ہی زمانہ کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، ایسا کہنا غلط ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہوتا بلکہ اس زمانہ میں لوگ خراب ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد مجھے اذیت پہنچاتی ہے، زمانے کو گالی دیتی ہے، حالانکہ زمانے کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے، کیونکہ میں ہی رات اور دن کو تبدیل کرتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ زمانہ کو گالی مت دو، زمانہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ گویا زمانہ کو برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے۔ عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں 8ویں مخالفت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ ہر چیز میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 جگہ پر فرمایا کہ وہ عرش پر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ الرعد آیت نمبر 2، سورہ الفرقان آیت نمبر 59، سورہ السجدہ آیت نمبر 4، سورہ الحدید آیت نمبر 4۔ ان 6 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں فرمایا ثم استوى علی العرش،
پھر اللہ عرش پر قائم ہوا. اور 7ویں جگہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر جلوہ گر ہے. اور صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی ایمان کو جانچنا چاہا تو اس سے 2 سوال کیے. این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے. آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے یہ جواب سن کر فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے اور ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے. گویا اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ تو عرش پر ہے. عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں 8ویں مخالفت یہ ہے کہ قبر پر لکھا جائے، اس پر کتبہ چسپا کیا جائے، اس پر عمارت بنائی جائے، اسے پختہ کیا جائے، اسے چونا گچ کیا جائے یا اس پر مسجد بنائی جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ بات کہی تھی، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجد فانی انہاکم عن ذلک. میری بات غور سے سنو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم ایسی غلطی مت کرنا، میں تم کو ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ روکتا ہوں. اور صحیحین میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے موقع سے فرمایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں، لولا ذلك لأبرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کو بھی باہر دفن کیا جاتا، مگر خدشہ تھا کہ اگر ایسا کیا گیا تو آپ کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے. اور ابن حبان کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یوطأ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے، اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا اور قبر کو روندنے سے بھی منع کیا. اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں وان یکتب علیہ، یعنی اس پر کوئی کتبہ لگانے یا عبارت لکھنے سے منع فرمایا. عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں 9ویں مخالفت یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے کا عبادت کی نیت سے سفر کیا جائے سوائے 3 جگہوں کے، مسجد حرام جو مکہ میں ہے، مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے. ان 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی کسی بھی جگہ کا عبادت کے ارادہ سے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصی، کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے علاوہ ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا چاہنے کے ارادہ سے کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے. عقیدہ میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں ان میں آخری اور 10ویں مخالفت ہم یہ ذکر کریں گے کہ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہا جائے، ان کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے، کیونکہ صحابہ ہماری شریعت کی سند ہیں، ہمارے دین کے ستون ہیں، ان کے ذریعہ ہم تک ہمارا دین پہنچا ہے، قرآن اور حدیث پہنچا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور طبرانی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو.
یہاں تک کہ ہم صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، ان کے آپس کے جو اختلافات تھے ان کے حوالے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی تھی، تلک دماء طہر اللہ منہا یدی فلا احب ان اخضب بها لسانی، یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو پاک رکھا ہے، لہذا میں پسند نہیں کرتا کہ اس سے اپنی زبان کو آلودہ کروں۔ محترم سامعین، یہ 10 عقیدے کی مخالفتیں تھیں، یہ 10 عقیدے کی خرابیاں تھیں جنہیں ہم نے مختصر طور پر آپ کے گوشگزار کیا ہے۔ اب ہم آپ کی کال لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا۔ محترم سامعین، ریڈیو گویت کے ہفتہ وار دین پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فیاض بھائی بول رہا ہوں سالمیہ سے۔ کیا پوچھنا چاہیں گے فیاض صاحب؟ سر، یہ اپن جو فجر میں نماز پڑھتے ہیں نا تو جماعت کھڑی رہ جاتی ہے، تو جماعت میں شامل ہو گئے، اور جو سنت ہوتی ہے اس کے اپن بعد میں پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بہت بہت شکریہ، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مولانا صاحب کیا حال ہے؟ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ندیم ملک بول رہا ہوں۔ جی ندیم صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ اذان جو ہے وہ بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ جی 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 جی، بہت بہت شکریہ۔ اوکے جی۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مقصود احمد بات کر رہا ہوں۔ جی مقصود صاحب۔ جی مولانا صاحب، آپ سے سوال تھا تھوڑا سا، یہ عشاء کی نماز میں جو وتر میں جو ہے یہ تیسری رکعت پہ کیا ہاتھ اٹھانا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ کئی علماؤں نے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، ایسے ہی دعا مانگ لے اور آپ ڈائریکٹ سجدہ چلے جائے، تو یہ ذرا اس کی مطلب جو ہے خلاصہ کر دیں اس کا ذرا۔ بہت بہت شکریہ۔ فیاض صاحب نے پوچھا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے ہم مسجد گئیں اور جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو تو ہمیں فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے، اب سنتوں کا کیا ہوگا؟ کیا فجر کے بعد یہ 2 رکعت سنت ادا کر سکتے ہیں؟ فجر کی جو سنت باقی رہ گئی ہے آپ اسے فجر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی 2 گنجائش ہے، یا تو آپ فجر کے فوراً بعد ادا کر لیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آپ کی تقریر سے یہ ثابت ہے کہ ایک بندہ اگر چاہتا ہے تو فجر کے بعد بھی یہ 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد اسے ادا کرے تو اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور جماعت کھڑی ہوئی ہے یا اقامت کہہ دی گئی ہے تو اب مسجد کے کسی کونے میں وہ یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ ندیم صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا اذان بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے؟ اذان کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے بھی اذان دے دیا ہے کسی ضرورت کے تحت تو اذان ہو جائے گی، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مؤذن ہے جو سویا ہوا تھا، اذان کا وقت ہو گیا، اگر وضو کرنے جائے گا تو ادھر اذان میں تاخیر ہو جائے گی، لہذا اس نے اذان دے دی، تو ضرورت کے تحت کبھی کبھار ایسا ہوا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے۔ اذان کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور ایک بندے کو چاہیے کہ وضو کے بعد ہی اذان دے۔
یہ بہتر طریقہ ہے، لیکن وضو کے بغیر بھی کبھی اذان دے دیا تو اذان ہو جائے گی۔ مقصود صاحب نے پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز میں وتر جب ہم ادا کر رہے ہوں تو تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے یا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے دونوں کیفیت حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اس بات کی بھی گنجائش ہے، اور اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرتا ہے اس بات کی بھی گنجائش ہے۔ اس طرح کے مسئلے میں خواہ مخواہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ شرک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ شرک سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ شرک تک پہنچانے والے جو کام بھی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے بزرگوں کی شان میں غلو کرنے سے منع کیا، قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں بیان فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان میں غلو مت کرنا جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں صحیح عقیدہ کو جاننا ہوگا اور غلط عقائد کو سمجھنا ہوگا۔ صحیح عقیدہ کو جانیں گے، غلط عقائد کو سمجھیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ شرک سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں، کیونکہ شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو ہمیں شرک سے بچائے رکھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھا دی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، کہ اے اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھ اس چیز سے جس کو جان بوجھ کر کے ہم تیرا شریک ٹھہرائیں، اور ہم کو معاف کر دے اس چیز سے جس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس انداز میں اللہ رب العالمین سے تعلق رکھنا چاہیے اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو شرک تک پہنچانے والا ہو۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کاہن اور نجومی غیب کی باتیں کیسے بتاتے ہیں؟ کاہنوں اور نجومیوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کاہنوں اور جوتشیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ لیسوا بشیء، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی وہ بات بتاتے ہیں تو وہ بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے، تو آخر ان کی حقیقت کیسے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجن فیقرها فی اذن ولیہ قر الدجاجہ فیخلطون فیها اکثر من 100 کذبہ، کہ سنو بات اصل میں یہ ہے کہ جو حق بات ہے اسے جن اچک لیتا ہے اور وہ اپنے شیطان کے کان میں ڈال دیتا ہے، جس میں وہ شیطان 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا ہے۔ اس بات کی تفسیر ایک صحیح حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے اسے سنتے ہیں اور اپنے سے نیچے کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بات نیچے کے فرشتوں تک آ جاتی ہے۔ پھر شیاطین جو فرشتوں کے بیچ ہو رہی باتیں ہوتی ہیں ان کو سننے کے لیے تہ بتہ آسمان تک پہنچے ہوتے ہیں، انہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو شہاب ثاقب یعنی دہکتے ہوئے انگاروں سے مارا جاتا ہے، اور ہم اس کا مشاہدہ بھی راتوں میں کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے جو شیاطین یہ بات سن لیتے ہیں اسے اپنے نیچے والے جن کو بتا دیتے ہیں، چنانچہ وہ نیچے والا بعد والے کو، یہاں تک کہ کاہن کے کان میں وہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ اب وہ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا ہے۔ اب اگر اس کے 100 جھوٹ میں سے اس کی ایک بات صحیح ہو گئی تو لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، گویا کہ یہ کاہن اور نجومی اصل میں دین کے ڈاکو ہیں۔
ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی تہجد کے وقت فجر تک چوتھے آسمان پر ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بعض ملکوں میں اس وقت تو سورج نکل چکا ہوتا ہے، جب دوسرے ملکوں میں ابھی رات کی شروعات ہوتی ہے، تو وہاں اللہ کیسے اترتا ہے؟ اس کا کوئی منطقی اور تشفی بخش جواب دیجیے۔ سب سے پہلے اس بات کو کریکٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالی رات کے تیسرے پہر میں چوتھے آسمان پر نہیں بلکہ سمائے دنیا پر اترتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالی رات کے تیسرے پہر میں اترتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے، اور سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہ نزول اللہ کی شان کے مطابق ہے، تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے لیے جو ثابت کیا ہے اس کو ویسے ہی ثابت کیا جائے، اس کی کیفیت کے چکر میں ہم نہ پھنسیں۔ اگر آپ کیفیت جاننے کے چکر میں پھنسیں گے تو بہت سارے اشکالات پیدا ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک اشکال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 گھنٹے میں ہی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا حساب لے گا۔ کیسے لے گا؟ 1 گھنٹے میں ہی ساری مخلوق کا حساب کیسے لے لے گا؟ اگر ایک انسان اپنی عقل سے سوچے گا تو نہیں سمجھ پائے گا۔ تو یہ معاملہ اصل میں اللہ کا ہے، بندوں پر اللہ کے معاملے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے خود کہا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے مثالیں بت بیان کرو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ دوسری بات، اصل میں یہ نزول جو ہے اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ انسان کے نازل ہونے کے جیسے اگر ہم مان لیں اللہ کے نزول کو، تبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا نزول الگ ہے، انسان کا نزول الگ ہے۔ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نزول کی کیفیت کے چکر میں پڑے۔ اللہ رب العالمین اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک ہی بار میں ہر ملک والے کے لیے نزول فرمائے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ بہت بڑے محدث تھے، ان کا مناظرہ ہوا ایک مرتبہ ابن طاہر کے ساتھ، تو ابن طاہر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں کیسے اترتا ہے؟ تو ابن اسحاق نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ اترتا ہے تو کیا عرش چھوڑ دیتا ہے؟ تو ابن اسحاق نے کہا، یعنی اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے کہ عرش کو چھوڑے بغیر اتر جائے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اللہ طاقت رکھتا ہے کہ عرش کو چھوڑے بغیر اتر جائے۔ تو اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فَلِمَ تَتَكَلَّمُ فِي هَذَا، تو پھر یہ سوال ہی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، اللہ کی طاقت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے مطابق عرش سے سمائے دنیا پر اترتا ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کے لیے جس وقت چاہے جب چاہے اتر سکتا ہے۔ اس کے اترنے کو بندوں کے اترنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس سوال کا مختصر سا جواب یہی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے اللہ راضی نہیں تھا؟ میری ایک دوست سے اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کا اصرار تھا کہ اللہ چند صحابہ سے راضی نہیں تھا۔ اس نے ایک حدیث بھی پیش کی کہ ان فی اصحابی 12 منافقا، میرے صحابہ میں سے 12 منافق تھے۔ دیکھیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے صحابہ کو عادل بنایا، اور سارے صحابہ سے اللہ خوش تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ سے وہ راضی ہوئے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ رہی وہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے، وہ حدیث صحیح ہے، ان فی اصحابی 12 منافقا، یعنی میرے اصحاب میں سے، یعنی میری طرف نسبت کرنے والے لوگوں میں سے 12 منافق ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ نہیں ہیں بلکہ منافقین ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین پائے جاتے تھے، لہذا کہا کہ میری طرف نسبت کرنے والے لوگوں میں سے یا میری امت میں سے 12 لوگ ایسے ہوں گے جن کا نفاق ظاہر ہوگا، تو یہ منافقین ہیں، صحابہ نہیں ہیں۔
محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.